الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13 ہم پڑھے تھے مرکب اضافی کا بیان۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا مشق حل کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مشق سوال نمبر 1 میں پوچھ رہے ہیں درجہ ذیل الفاظ کا ترجمہ کریں اور مضاف اور مضاف الیہ کو الگ الگ کریں۔ یہاں پہ چند الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کا پہلے ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ کرنے کے بعد مضاف اور مضاف الیہ کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو یہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کتاب خالدین۔ کتاب خالدین، اس کا ترجمہ ہے خالد کی کتاب۔ اس میں لفظ کتاب یہ مضاف ہے اور خالد مضاف الیہ ہے۔ کتاب خالدین، خالد کی کتاب، کتاب مضاف اور خالدین مضاف الیہ۔ نمبر 2 ابن علی جن۔ ابن علی جن یعنی علی کا بیٹا۔ اس مثال میں ابن مضاف ہے اور لفظ علی یہ مضاف الیہ ہے۔ ابن مضاف، علی مضاف الیہ۔ نمبر 3 رب العالمین۔ رب العالمین یعنی تمام عالم کا رب، پالنہار۔ اس میں رب مضاف ہے اور العالمین مضاف الیہ ہے۔ رب مضاف اور العالمین مضاف الیہ۔ نمبر 4 مسعد البنکی۔ اس کا معنی ہے بینک کی لفٹ۔ اس مثال میں مسعد مضاف ہے، البنکی یہ مضاف الیہ ہے۔ نمبر 5 ثلاثۃ اشجارن۔ ثلاثۃ اشجارن میں ثلاثۃ مضاف ہے، اشجارن مضاف الیہ۔ ثلاثۃ اشجارن اس کا معنی ہے، ترجمہ ہے 3 درخت۔ ثلاثۃ اشجارن 3 درخت، اور ثلاثۃ مضاف ہے، اشجار مضاف الیہ ہے۔ نمبر 6 میت عاملین۔ میت عاملین یعنی 100 عامل، 100 کام کرنے والے۔ اس میں میت مضاف اور عاملین مضاف الیہ ہے۔ نمبر 7 ذو مالین۔ ذو مالین یعنی مال والا۔ اس مثال میں ذو مضاف ہے، مالین مضاف الیہ ہے۔ ذو مضاف اور مالین مضاف الیہ۔ نمبر 8 کل رجلن۔ اس مثال میں اس کا معنی ہے ہر مرد۔ کل رجلن یعنی ہر مرد۔ اس مثال میں کل مضاف اور رجلن مضاف الیہ ہے۔ نمبر 9 ربنا۔ ربنا یعنی ہمارا رب۔ ربنا ہمارا رب۔ اس مثال میں رب مضاف ہے اور نا ضمیر جو ہے متکلم کی، جمع متکلم کی، یہ مضاف الیہ ہے۔ ربنا میں رب مضاف اور نا ضمیر متکلم کی مضاف الیہ۔ نمبر 10 الف شہرن۔ الف مطلب ہوتا ہے 1000 اور شہر مطلب ہوتا ہے مہینہ، تو الف شہرن اس کا معنی ہوگا 1000 مہینہ۔ اس میں الف مضاف، شہرن مضاف الیہ۔ اس کے بعد ہے نمبر 11 غیر الرجلی۔ غیر کا مطلب غیر ہوتا ہے، علاوہ وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور رجل یعنی مرد۔ غیر الرجلی غیر مرد، غیر الرجل یعنی غیر مرد، مرد کے علاوہ سمجھ لیں۔ یہاں پہ لفظ غیر جو ہے یہ مضاف ہے اور الرجلی یہ مضاف الیہ ہے۔ نمبر 12 غلاما زیدن۔ غلاما، غلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، زید ایک آدمی کا نام ہے۔ غلاما زیدن، زید کے 2 غلام۔ یہاں پہ اصل میں غلامانی زیدن تھا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے اضافت کے وقت تثنیہ کے آخر سے نون تثنیہ کی جاتی ہے، اسی وجہ سے غلاما زیدن ہو گیا۔ غلاما زیدن، زید کے 2 غلام۔ اس مثال میں غلاما یہ مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ۔ نمبر 13 مسلمو مصر۔ مسلمو یعنی مسلمان، اصل میں مسلمو مسلمونا تھا، تو جب اضافت کی گئی تو آخر سے نون جمع گر گیا۔ مسلمو مصر یعنی مصر کے مسلمان۔ اس میں مسلمو مضاف ہے اور مصر مضاف الیہ۔ نمبر 14 اولو الالباب۔
اولو مطلب والے، الباب یعنی عقل، اولو الالباب یعنی عقل والے۔ اس مثال میں اولو مضاف ہے، الالباب مضاف الیہ۔ نمبر 15 مثل زیدن، مثل مطلب مثل طرح، اور زید ایک آدمی کا نام ہے۔ مثل زیدن زید کی مثل، زید کی مثل زید کی طرح۔ اس مثال میں مثل مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ۔ نمبر 16 کتابہ، کتابہ یعنی اس کی کتاب۔ اس مثال میں کتابو یہ مضاف ہے اور ہا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ کتابہ میں کتابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ یعنی اس کی کتاب۔ نمبر 17 دراجۃ عمر، دراجۃ یعنی سائیکل، عمر ایک آدمی کا نام ہے۔ دراجۃ عمر عمر کی سائیکل۔ اس مثال میں دراجۃ مضاف اور عمر مضاف الیہ ہے۔ نمبر 18 لیلۃ القدر، لیلۃ کا معنی ہوتا ہے رات، القدر مطلب قدر۔ لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر، اس کا ترجمہ اردو میں بھی لیلۃ القدر کیا جاتا ہے، یہ بولو کہ قدر والی رات، لیلۃ القدر قدر والی رات۔ اس مثال میں لیلۃ مضاف، القدر مضاف الیہ ہے۔ سوال نمبر 2 درجہ ذیل الفاظ کی عربی بنائیں۔ یہاں پہ چند الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کی عربی بنانی ہے۔ سب سے پہلے ہے نمبر 1 زید کا سرخ قلم، زید کا سرخ قلم، اس کے لیے کہیں گے زید کا قلم کے لیے آتا ہے قلم، اور سرخ کے لیے اخضر، احمر، سرخ کے لیے احمر، تو اس کی عربی ہوگی قلم احمر، قلم زید احمر، قلم زید احمر، کیونکہ مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، تو احمر جو ہے یہ قلم کی صفت ہے، تو اس کی عربی ہوگی قلم زید احمر، زید کا سرخ قلم، قلم زید احمر۔ نمبر 2 بڑی مسجد کا دروازہ، دروازہ کے لیے باب اور بڑی کے لیے کبیر آتا ہے، بڑا کے لیے مسجد کے لیے مسجد، تو اس کی عربی ہوگی باب المسجد الکبیر، باب المسجد الکبیر، کبیر جو ہے یہ باب کی صفت ہے، کبیر اچھا بڑی مسجد کا دروازہ، بڑا دروازہ نہیں، اچھا باب المسجد الکبیری، کبیرو نہیں بلکہ باب المسجد الکبیری ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بڑا جو ہونا، بڑا ہونا یہ مسجد کی صفت ہے، اگر بڑا ہونا دروازے کی صفت ہوتی تو پھر ہم کہتے باب المسجد الکبیر، کیونکہ یہاں بڑا ہونا دروازے کی صفت نہیں ہے بلکہ مسجد کی صفت ہے، یعنی بڑی مسجد کا دروازہ، تو آپ کہیں گے باب المسجد الکبیری، یعنی کبیر تو مسجد کے بعد ہی آئے گا، لیکن جب ہم کبیر پر رفع پڑھیں گے تو اس وقت کبیر باب کی صفت بن جائے گا، اور اگر کبیر پر ہم کسرہ پڑھیں گے، زر پڑھیں گے، تو کثیر جو کبیر ہے مسجد کی صفت بن جائے گا۔ باب المسجد الکبیر، بڑی مسجد کا دروازہ۔ نمبر 3 گائے کا دودھ، گائے کے لیے بقرتن آتا ہے اور دودھ کے لیے لبنن، تو گائے کا دودھ اس کی عربی ہوگی لبن البقرتی، لبن البقرتی۔ نمبر 4 علی کا بیٹا، علی آدمی کا نام ہے، بیٹے کے لیے ابن آتا ہے، تو علی کا بیٹا اس کی عربی ہوگی ابن علی چن، ابن علی چن۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 دروازے کی چابی، دروازے کے لیے باب آتا ہے اور چابی کے لیے مفتاح، تو اس کی عربی ہوگی مفتاح البابی، دروازے کی چابی مفتاح البابی۔ نمبر 6 قرآن کی آیت، آیت کے لیے آیت، قرآن کے لیے قرآن استعمال ہوتا ہے، تو قرآن کی آیت اس کی عربی ہوگی آیت القرآنی، آیت القرآن، کیونکہ قرآن یہ غیر منصرف ہے اور اس پہ الف لام اگر داخل کریں تو اس پہ کسرہ پڑھنا اور فتحہ پڑھنا دونوں جائز ہے، یعنی آیت القرآنی اور آیت القرآن دونوں پڑھ سکتے ہیں، آیت القرآنی۔ نمبر 7 نحو کی کتاب، کتاب کے لیے کتاب ہی استعمال ہوتا ہے، نحو کے لیے بھی نحو استعمال ہوتا ہے، تو نحو کی کتاب اس کی عربی ہوگی کتاب نحوین، کتاب نحوین یا پھر کتاب النحوی، یعنی مضاف الیہ پر اگر چاہیں تو الف لام لائیں اور چاہیں تو الف لام نہ لائیں، لیکن اگر آپ الف لام لاتے ہیں تو اس وقت تنوین نہیں لائیں گے، اور اگر الف لام نہیں لاتے ہیں تو تنوین لائیں گے، تو اس طرح کہیں گے کتاب
نحوین جب الف لام نہیں لائیں، الف لام نہ لانے کی صورت میں کہیں گے کتاب نحوین، اور الف لام لانے کی صورت میں کہیں گے کتاب نحوی۔ نمبر 8 اللہ کا بندہ، بندہ کے لیے عبد استعمال ہوتا ہے، اور لفظ اللہ کا اللہ تو اس کی عربی ہوگی عبد اللہ، اللہ کا بندہ عبد اللہ۔ نمبر 9 خالد کے دو غلام، دو غلام کے لیے غلامانی آتا ہے، خالد ایک آدمی کا نام ہے تو غلامانی خالدین ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ نون جو ہے غلامانی میں تثنیہ کا نون ہے، اسی وجہ سے اضافت کے وقت یہ نون گر جاتا ہے تو غلاما خالدین ہوگا، غلاما خالدین۔ نمبر 10 مدینے کے مسلمان، مسلمان کے لیے مسلمون استعمال ہوتا ہے، مدینے کے مسلمان، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کے جماعہ کا صیغہ استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ مدینے کے مسلمان کے لیے کہا جا رہا ہے، مدینے کا مسلمان نہیں، بلکہ کے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ مدینے کے سب مسلمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو مسلمان جماعہ کے لیے آتا ہے مسلمون، مسلمان کی عربی آتی ہے مسلمون، لیکن جماعہ کے لیے مسلمون آتی ہے، مسلمون، اور مدینہ کے لیے مدینہ آتا ہے۔ تب جب ہم اضافت کریں گے مسلمون کی تو مسلمون کے آخر میں جو نون ہے وہ گر جائے گا، تو عربی کیا ہو جائے گی مسلمو مدینتا۔ اگر مدینہ کو علم مانے تو مدینتا پڑھیں گے، اگر مدینہ کو علم نہ مانے تو پھر کہیں گے مسلم المدینتی، مسلم المدینتی۔ نمبر 11 جامعہ کی بڑی عمارت، عمارت کے لیے بنا آتی ہے، اور جامعہ کے لیے جامعہ، اور بڑی کے لیے الکبیرۃ۔ تو جامعہ کی بڑی عمارت، تو یہاں پہ بڑی جو ہے یہ عمارت کی صفت ہے، تو ہم کہیں گے بنا الجامعتی الکبیرو، الکبیری نہیں کہیں گے، کیونکہ الکبیری اگر کہیں گے تو پھر یہ جامعہ کی صفت ہو جائے گی، الکبیرتی کہنا ہوگا، کبیرو نہیں۔ تو جامعہ کی بڑی عمارت اس کی عربی ہوگی بنا الجامعتی الکبیرو، بنا الجامعتی الکبیرو۔ نمبر 12 کرم کا دریا، دریا کے لیے نہر استعمال ہوتا ہے، کرم کے لیے کرم، تو کرم کا دریا اس کی عربی بنائیں گے نہر کرمن، نہر کرمن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا۔